الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا سرائے در مسافر، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. جو مقیم اس میں تھے کل جہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا. پر آج میں تم سے کیا کہوں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں. وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ فانوس تھے، جا رہے ہیں ان کی قبر پر نشان کچھ بھی بچا نہیں. حاضرین مکرم، برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں سے 2 آیتیں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں سے ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے اور اس پر مجھے اور جملہ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. کائنات میں ہر شے کے متعلق اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی بہت اختلاف ہے. ہاں، اس جہاں میں اگر کسی میں اختلاف نہیں ہے تو وہ صرف موت ہے. چنانچہ پہلی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت چکھنی ہے. کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا: الدنیا باب کل الناس داخلوہا. الدنیا باب کل الناس داخلوہا، والموت شرب کل الناس شاربوہا. دنیا ایک دروازہ ہے، ہر انسان کو اس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، اور موت ایک پیالہ ہے، ہر انسان کو وہ پیالہ پینا پڑے گا. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے،